ہے باقر العلوم، ہے باقر العلوم، ہے باقر العلوم، ہے باقر العلوم۔ روتے ہیں تیرے غم میں یہ، روتے ہیں تیرے غم میں یہ، شمس و قمر نجوم، ہے باقر العلوم، ہے باقر العلوم، ہے باقر العلوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امامت کے 5ویں تاجدار امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر اپنے وقت کے امام حضرت صاحب العصر عجل اللہ فرجہ الشریف اور آپ مومنین کو تعزیت و تسلیت کہتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کے والد بزرگوار امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام تھے، اور والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت الحسن علیہ السلام تھی، کہ جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کانت صدیقتاً، کہ جناب فاطمہ بنت الحسن صدیقہ تھیں، ایک سچی خاتون تھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے 10 سال قبل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نواسے کا نام بھی منتخب کیا تھا اور لقب سے بھی نوازا تھا۔ امام باقر علیہ السلام کے اگرچہ بہت سارے القاب ہیں، لیکن جو لقب مشہور و معروف ہوا ہے لوگوں کے درمیان وہ یہی لقب تھا، باقر کا لقب۔ اور باقر کا معنی یہ ہے، علماء نے جو درج کیا ہے اور ذکر کیا، فرمایا کہ امام علیہ السلام کو باقر کا لقب اس وجہ سے عطا ہوا لِأَنَّهُ يَبْقُرُ الْعِلْمَ بَقْرًا، کیونکہ امام علیہ السلام نے علم کو اس طرح سے شگاف کیا کہ جس طرح سے شگاف کرنے کا حق تھا، اور علم کو اس طرح سے وسعت عطا کی جس طرح سے وسعت عطا کرنے کا حق تھا۔ اور علماء اور مؤرخین کا اجماع ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ نام اور یہ لقب دونوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ تھے۔ اور وہ معروف اور مشہور حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذمہ ایک امانت لگائی تھی۔ فرمایا تھا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ آپ کو طول حیات عطا کرے گا، یہاں تک کہ آپ میری نسل میں سے میرے ایک فرزند میرے نواسے کو ملیں گے، اسمہ اسمی، جس کا نام میرا نام ہوگا، شمائلہ شمائلی، جس کے خد و خال مجھ جیسے ہوں گے۔ اور اے جابر، جب آپ ان سے ملیں تو میں محمد مصطفیٰ کا سلام پیش کیجئے گا۔ اس روایت کو بہت سارے علماء نے مختلف طریقوں سے درج کیا ہے۔ جو روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کرنے جا رہا ہوں وہ روایت جناب ابان ابن تغلب اس روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ان جابر ابن عبداللہ الانصاری کان آخر من بقی من اصحاب رسول اللہ، پیغمبر اکرم کے اصحاب میں سے جو آخری صحابی بچ گئے تھے وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری تھے۔ اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جس جگہ پہ پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوا کرتے تھے وہاں پہ بیٹھتے، سر پہ کالے رنگ کا امامہ ہوتا، اور مسلسل پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یہ ندا دیا کرتے وَكَانَ يُنَادِي يَا بَاقِرَ الْعِلْمِ يَا بَاقِرَ الْعِلْمِ، مسجد میں بیٹھتے، مدینہ کی گلیوں میں یہ صدائیں بلند کرتے، کہاں ہے وہ کہ جو علم کو شگاف کرنے والا ہے، کہاں ہے باقر العلم، کہاں ہے باقر العلم۔ جب اہل مدینہ جناب جابر کی یہ حالت دیکھتے تو وہ یہ کہتے کہ جناب جابر پر ہذیان طاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جناب جابر کہا کرتے تھے واللہ ما احجر ولیکنی سمعت رسول اللہ یقول انک ستدرک رجلا منی اسمہ اسمی
فرماتے تھے کہ پاگل پن مجھ پہ طاری نہیں ہوا جبکہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اے جابر، آپ مجھ سے میرے ایک ایسے فرزند اور نواسے سے ملاقات کریں گے کہ جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کے خد و خال میرے خد و خال جیسے ہوں گے، اور وہ علم کو اس طرح سے شگاف کرے گا، اس میں اس طرح سے وسعت عطا کرے گا کہ جس طرح سے اسے وسعت دینے کا حق ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میں آج مدینہ کی گلیوں میں یا باقر العلم یا باقر العلم کی صدائیں بلند کرتا پھرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا قال فبینما جابر یتردد ذات یوم فی بعض طرق المدینہ، جناب جابر مدینہ کی گلیوں میں یہ صدائیں بلند کر رہے تھے کہ ایک دن ایک شخصیت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، فلما نظر الیہ قال یا غلام اقبل فاقبل، جب جناب جابر نے اس جوان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ تھوڑے سے میری طرف آگے بڑھیے۔ امام علیہ السلام آگے بڑھے، پھر کہا کہ تھوڑے سے پیچھے ہٹیے۔ جب امام علیہ السلام تھوڑے پیچھے ہٹے تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے اللہ کی قسم کھا کے کہا شمائل رسول اللہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ بالکل وہی شمائل اور خد و خال ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے شمائل و خد و خال تھے۔ اور پھر فرمایا یا غلام مسمو کا، بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ قال اسمی محمد ابن علی ابن الحسین، فرمایا کہ میں محمد ہوں، علی ابن الحسین کا بیٹا ہوں۔ اور جناب جابر نے وہ امانت کس طریقے سے پہنچائی، آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن معرفت ہے اہل بیت علیہم السلام کی۔ فجعل یقبل رأسہ، جناب جابر نے امام باقر علیہ السلام کے سر کا بوسہ لینا شروع کیا۔ وَيَقُولُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَبُوكَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْرَؤُكَ السَّلَامِ، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امانت تھی، اور وہ امانت یہ تھی کہ پیغمبر اکرم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جب یہ امانت پہنچائی تو امام باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو علم کا ایک سمندر تھے امام باقر علیہ السلام، اور جو پہلی یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی بنی ہے اس کی بنیاد بھی امام علیہ السلام نے رکھی ہے۔ اور امام علیہ السلام کا علم صرف اپنوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ دوسروں تک بھی امام علیہ السلام کے علم کی رسائی تھی، اور دوسرے بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور امام کے علم سے سیراب ہوا کرتے تھے۔ جناب جابر ابن یزید جعفی جو امام علیہ السلام کے صحابی بھی تھے، جب یہ کسی روایت کو نقل کرنا چاہتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے قال حدثنی وصی الاوصیاء ووارث علم الانبیاء محمد ابن علی ابن الحسین، کہ یہ روایت مجھ سے اس شخص نے نقل کی ہے کہ جو وصی الاوصیاء ہے اور جو انبیاء کے علم کا وارث ہے، محمد ابن علی، امام باقر علیہ السلام سے میں یہ روایت نقل کرتا ہوں۔ یہ تو اپنے تھے، چاہنے والے تھے۔ جو دوسرے ہیں ان کو بھی اگر ہم دیکھیں، حلیت الاولیاء میں عبداللہ ابن عطا اس روایت کو نقل کرتا ہے، کہتا ہے قال ما رأیت العلماء عند احد اصغر علما منہم عند ابی جعفر، کہ میں نے علماء میں سے کسی عالم کو کسی کے نزدیک علم کے اعتبار سے اتنا کم نہیں دیکھا کہ جتنے علماء جب امام باقر علیہ السلام کی محفل میں آتے ہیں تو اتنے کم علم نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے بڑے بڑے علماء جب امام کی بارگاہ میں جاتے تو ایسے لگتا کہ جیسے ایک تلمیذ اور ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے لَقَدْ رَأَيْتُ الْحَكَمَ عِنْدَهُ كَأَنَّهُ مُتَعَلِّمٌ، حکم ابن عیینہ بہت بڑا عالم تھا، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے حکم ابن عیینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ امام باقر کی خدمت میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جس طرح سے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کو اگر دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کان محمد ابن علی الباقر سید فقہاء الحجاز، حجاز کے فقہاء کے سید و سردار کا نام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام ہے۔ امام باقر علیہ السلام کو وہ سید فقہاء حجاز سے تعبیر کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں رکا نہیں، ایک اور جملہ کہا وَمِنْهُ وَمِنْ ابْنِهِ جعفر تَعَلَّمَ النَّاسُ الْفِقْهَ،
امام باقر اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان دونوں ہستیوں سے لوگوں نے علم اور فقہ کو سیکھا ہے۔ وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِالْبَاقِرِ، اور کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو باقر کا لقب عطا ہوا، لَقَّبَهُ بِهِ رسول اللہ، اور یہ لقب کسی اور نے عطا نہیں کیا، اللہ کے رسول نے امام علیہ السلام کو یہ لقب عطا کیا۔ وَلَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ، اور ابھی تک امام باقر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے کہ یہ لقب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اس حد تک ہستی کہ جو علم، زہد و تقوی تمام چیزوں کے اندر، تمام اوصاف حمیدہ کے اندر، اوصاف حمیدہ کی بلندیوں پہ فائز ہستی ہے، اور صرف کردار یہ ہے کہ لوگوں کو جہالت سے علم کی طرف لایا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو امام علیہ السلام کی یہ اوصاف بھی پسند نہ آئیں، اور ہشام ابن عبد الملک کی صورت میں ایک شخص نے امام علیہ السلام کو زہر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کی 7 ذی الحج کو شہادت ہوتی ہے۔ جب امام علیہ السلام کی، امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو امام صادق علیہ السلام اگرچہ غم کا عالم تھا، اور امام صادق علیہ السلام اپنے بابا کے سرحانے موجود تھے، لیکن میں یہ ایک جملہ کہوں گا کہ امام صادق علیہ السلام آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ نے خود اپنے بابا کو غسل بھی دیا ہوگا، کفن بھی دیا ہوگا، جنازہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا مولا۔ لیکن آئیے اس ہستی کو بھی دیکھیے، آئیے اس شخصیت کو بھی دیکھیے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، کہ جب 11 محرم کو سواریوں پہ سوار کیا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر محملوں کو شہداء کے لاشوں کے درمیان سے جب گزارا گیا ہے، تاریخ گواہ ہے اس چیز کے اوپر کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا ہے، اور جب گریہ شروع کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو کہا کہ بیٹا سجاد، اس طرح سے تمہاری حالت کیوں کر ہوئی؟ تو یہ جملہ ارشاد فرمایا، کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی کہ میرے بابا کا لاشا کربلا کی گرم ریت کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔